أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ 2-3 روز سے غزوہ بدر کے واقعات اور حالات کا تذکرہ شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینہ میں غزوہ بدر پیش آیا۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے انعامات کا ذکر کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر انعامات فرمائے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ہو جاتے ہیں۔ کسی مشکل وقت میں بھی وہ انسان پریشان نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس انسان کو کسی موقع پر بھی پریشان ہونے نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد جو ہے شامل حال ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں، آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی بادلوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر فضائے بدر ہونی چاہیے۔ بدر کے اندر صحابہ اکرام بے سر و سامانی کے اندر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعامات اتارے، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات کی بارش ان لوگوں پہ نازل فرمائی۔ بہرحال میدان بدر، غزوہ بدر، ان حالات کا تذکرہ شروع ہے۔ آج کی یہ جو 2 آیات مبارکہ پہلی ہیں، ان 2 آیات مبارکہ کے اندر جنگ کے اصول کو ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ کی 2 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک جنگ جس کو آج کل کی اصطلاح میں گوریلا جنگ کہہ دیا جاتا ہے، نمبر 2 چھاپا مار جنگ، اور ایک وہ جنگ ہوا کرتی ہے جو باقاعدہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ ایک جنگ کی دوسری قسم وہ ہے جو آمنے سامنے لڑائی ہو، اور جنگ کی پہلی قسم ہے گوریلا جنگ۔ آج کے الفاظ کے اندر اس کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے، دوسرے الفاظ کے اندر اس کو چھاپا مار جنگ کہا جاتا ہے۔ چھاپا مار جنگ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ 2-4 افراد، ایک چھوٹی سی جماعت کہیں پہ چھپ کے بیٹھ گئی، دشمن آیا، دشمن کو نقصان پہنچایا، چلے گئے، کہیں پہ گولہ پھینک دیا، دشمن کو نقصان پہنچایا، چلے گئے، کہیں پہ جا کے دشمنوں کے مال کے اندر آگ لگا دی اور پھر بھاگ گئے، اس کو کہا جاتا ہے چھاپا مار جنگ۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جو جنگ گوریلا جنگ ہوتی ہے یا چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے کے اندر بھی یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ آپ حضرات نے ابھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جو 20 سال جنگ لڑی گئی امریکہ کے ساتھ، یہ گوریلا جنگ تھی، کوئی آمنے سامنے نہیں تھی، بلکہ افغانستان کے اندر طالبان کہیں چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور دشمن کو نقصان پہنچایا، پھر بھاگ گئے، چھپ گئے، اور کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا، یہ جنگ بڑی دیر تک رہا کرتی ہے۔ اور دوسری جنگ وہ ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے، باقاعدہ قانون کے ساتھ لڑی جائے، باقاعدہ اس کے لیے قواعد تیار کیے جاتے ہیں، دونوں کے ساتھ فریقین کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی، بلکہ اس کا جو ہے نا نتیجہ، فتح ہے یا اس کے اندر شکست ہے، یہ چند دنوں کے اندر حاصل ہو جاتا ہے، مہینے، زیادہ سے زیادہ مہینے میں حاصل ہو جائے گا کہ ایک فوج ادھر کھڑی ہے، ایک فوج ادھر کھڑی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ عام طور پہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل روبرو ہو کر کیا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو آیات مبارکہ کے اندر اصول بیان کیا گیا ہے، یہ گوریلا
گریلا جنگ کے لیے نہیں ہے، جو گریلا جنگ ہے اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ جو آیات مبارکہ میں اصول بیان کیا جا رہا ہے یہ اس جنگ کے لیے کیا جا رہا ہے جو آپنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنگ کے اندر کسی نے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو اور آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو اس وقت میدان جہاد میں سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اگر مقابلہ دو دگنے کے ساتھ ہے پھر تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر مقابلہ 3 گنا کے ساتھ ہے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں مخالفین 3 آدمی ہیں، ایک طرف 300 ہے اور دوسری طرف آپ لگا لو کہ 900 افراد ہیں، تو یوں سمجھے کہ اس وقت اگر کسی مجبوری کے تحت میدان سے آدمی چلا جائے تو اس کو بھاگنا نہیں کہے گا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہ اصول آگے آ رہا ہے۔ 2 آدمی سامنے کفار کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ ایک مسلمان کا لڑنا ضروری ہے، میدان کو چھوڑ کر بھاگنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بعض مرتبہ میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے پینترا بدلنا پڑتا ہے، یعنی کوئی ترتیب ایسی بنانی پڑتی ہے دشمن کی چال کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی میدان جہاد کو چھوڑ رہا ہے لیکن وہ امیر ہے یا جو سربراہ ہے یا سردار ہے یا جس کے ہاتھ کے اندر کمان ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وقتی طور پر ہم تھوڑا سا میدان سے پیچھے ہٹیں گے تاکہ دشمن ہمارا کچھ غفلت کا شکار ہو جائے، پھر فوراً یکدم آ کر حملہ کر دیا جائے، اس پیچھے ہٹنے کو بھاگنا نہیں کہیں گے۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو نیچا کرنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں انسان کو اپنانا پڑتی ہیں۔ جو لوگ جہاد کرتے ہیں یا جو لوگ فوج میں ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کے ان باتوں کا علم ہے کہ کس طریقے سے مخالف کو شکست دینی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر میدان جہاد سے آدمی نکلتا ہے اور ارادہ و نیت یہ ہے کہ میں اور لوگوں کو ساتھ ملا کر پھر یک بار کی حملہ کریں گے تو اس نکلنے کو بھی بھاگنا نہیں کہا جائے گا۔ یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استثناء فرما دی ہیں۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جس وقت ٹکر لگ جائے تمہاری کافروں کے ساتھ، زحفا فلا تولوہم الادبار، اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے سامنے ہو۔ زحفن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنا، فلا تولوہم الادبار تو پیٹ پھیر کے نہ بھاگا کرو۔ حکم ارشاد فرما دیا میدان کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی ان کی طرف سے اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس شخص کے جو جنگ کے لیے کوئی کرتب اختیار کرنے والا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت کی طرف ٹھکانہ لینے والا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، وہ لوٹا اللہ کے غصے کو لے کر، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہے بھئی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو آدمی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ان دو وجوہات کے علاوہ فرمایا اس پر اللہ کا غصہ بھی نازل ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے بھئی جہنم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتار دیا ہے، پھر جب آدمی میدان چھوڑ کر جائے تو یوں سمجھو کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فرشتوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے بھئی جہنم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اب دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح حاصل ہو گئی، کفار کے 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 70 جو ہیں ان کے قید ہو گئے، اب 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 13 شہید ہوئے۔ اب دیکھو ایک طرف 1000 نوجوان بالکل اسلحے کے ساتھ اور ایک طرف 313 کیا ہے بھئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اب ان کے اتنے افراد قید بھی ہو گئے اور ان کے 70 افراد کیا ہو گئے قتل بھی ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں سے 13 شہید ہوئے اور ایک زخمی ہوا، 13 شہید ہوئے اور ایک زخمی ہوا۔ اب وہ واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف تو ایک مقام پر وہ صحابی بھی شہید ہو گیا جو زخمی ہو گیا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب عمرے پہ گیا تو وہاں پہ ایک کنواں ہے جس کو آب شفا کہا جاتا ہے، اسے پانی نکالنے کا بھی موقع ملا، کافی نیچے تھا اور آب شفا کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک قبر ہے، مشہور
مشہور یہ ہے کہ وہ صحابی جو وہاں سے زخمی ہوئے تھے اس مقام پر وہ مدفون ہے جو اس کنویں کے ساتھ کہف قبر بنی ہوئی ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کتنے ہوئے شہید؟ 14 شہید ہوئے، 13 تو میدان ہی میں ہو گئے اور ایک کیا ہے بھائی راستے کے اندر شہید ہو گیا۔ اچھا جب وہ کفار بھاگ گئے اور ان کے 70 قید ہو گئے، 70 ان کے مارے گئے، اب صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اپنی جو بہادری ہے اس کا تذکرہ شروع تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی صحابی کہنے لگا میں نے یہ کیا اور دوسرا صحابی کہنے لگا میں نے اتنی زوردار کے ساتھ لڑا۔ اس قسم کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تذکرہ شروع تھا، لیکن بات یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی اصلاح فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں اور تربیت یافتہ ہیں۔ ان کی تربیت کس نے فرمائی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ فرمائی۔ جب یہ گفتگو جاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے سبب سے چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف ان کی توجہ کروا دی۔ اب صحابہ اکرام گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی کوشش کے ساتھ لڑے، ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ فرمایا فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اب دیکھو سبب سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف توجہ پھیر لی کہ سارا کام اختیارات کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ فرمایا فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ان کو قتل کس نے کیا بھائی؟ اب بظاہر تو صحابہ اکرام نے کیا تھا نا، تلواریں صحابہ کی چلی، صحابہ اکرام میدان کے اندر موجود تھے، لیکن توجہ اللہ سے ہٹ کر اپنی طرف آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سبب سے ہٹا کر اپنی طرف صحابہ اکرام کی توجہ کر لی کہ اصل کے اعتبار سے کس نے قتل کیا بھائی؟ اللہ نے قتل کیا، تم نے قتل نہیں کیا۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ کوئی کام ہم سے ہو جائے تو میں نے نماز پڑھی، میں نے زکات دی، میں نے یہ مسجد بنوا دی، میں نے یہ مدرسہ بنوا دیا، میں نے نہیں۔ فرمایا اصل کے اعتبار سے اللہ ہی نے توفیق دی تو کام ہوئے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ کام کیسے کر لیتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری توجہ بھی کس کی طرف ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ کی طرف، سبب کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ بھی ایک آیت کی طرف، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں تھے، میدان بدر کے اندر، فرمایا جب مشرکین مکہ بڑے اتراتے ہوئے فخریہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں شعر و شاعری کرتے ہوئے میدان بدر میں آئے ہیں، وہ پہاڑ کے پیچھے سے میدان بدر میں آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ 313 ہے اور ہم 1000 ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جب آدمی کے پاس اتنے اسباب ہوں تو پھر فخر اور تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے جب میدان بدر میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے مدد کا، یا اللہ تو اپنی مدد نازل فرما دے، اور یہ تکبر کرتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ایسے کریں، مٹھی کے اندر کنکر لیں یا خاک لیں اور اس کو شاہت الوجوہ وانت الوجوہ یہ الفاظ پڑھ کر ایسے پھونک ماریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو اٹھایا اور ایک روایت میں خاک کو اٹھایا اور ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جب پھونک ماری تو فرمایا وہ ساری کی ساری خاک گن کے ان جتنے بھی کفار تھے نا ان کی آنکھوں کے اندر پڑ گئی، ایسے انہیں محسوس ہوا جیسا کہ آندھی چل گئی، طوفان چل گیا۔ اب وہ آنکھیں مسر رہے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب میدان کے اندر آدمی ہو، ایک منٹ کی غفلت بھی ہے نا وہ انسان کو مغلوب کر دیتی ہے، اور ایک منٹ کی غفلت جو دشمن کو کیا کر دیتی ہے؟ غالب کر دیتی ہے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک لگائی تو پھونک کی وجہ سے کنکریاں اور خاک ان کی آنکھوں کے اندر پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے اور آنکھوں کو مسلتے رہ گئے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکی مٹی، جب آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ یہ مٹی کس نے پھینکی بھائی؟ اللہ تعالیٰ، آپ نے پھینکی۔ اب ظاہراً تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، لیکن کافر کے ہر آنکھ کے اندر کس نے پہنچایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ آگے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنی طرف سے بہترین انعام کرے۔ اب جہاں اور انعامات آ رہے تھے ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر کافر کی آنکھ کے اندر کیا ڈال دی بھائی؟ مٹی ڈال دی۔ ان کلمات کو ادب و احترام کے ساتھ انسان ذکر کرے تاکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت بھی باقی رہے اور انسان کا دل اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ آگے فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات پکی ہو چکی اور یہ بات تو طے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کفار کی تدبیر کیا رہے گی بھائی؟ ہمیشہ کمزور رہے گی۔
کی. آج بھی شروع سے اسلام کے مخالف لوگ آتے چلے آتے رہے ہیں، بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ آئے، لیکن کفار کی ساری تدبیریں کیا ہیں بھائی؟ کمزور ہیں. اسلام کہہ رہے گا بھائی غالب آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائیں گے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا مخالفین، لیکن اللہ تعالیٰ مخالفین کفار کی مکر کو کیا کر دیتے ہیں؟ کمزور کر دیتے ہیں. آگے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو. مشرکین جب آئے نا ابو جہل وغیرہ لڑنے کے لیے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان دونوں جماعتوں میں سے جو حق ہے اس کو فتح دے دے، اور جو حق پر نہیں ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ گیا. کیا فیصلہ آیا؟ کہ کفار حق پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا ہیں بھائی؟ حق پر ہے، فیصلہ آ چکا ہے. فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کو اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ بہتر یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، باز آ جاؤ اپنی حرکات سے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم عود کرو گے تو ہم بھی عود کریں گے. کیا مطلب؟ اگر تم دوبارہ گڑبڑ کرو گے تو پھر ہم بھی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی دوبارہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اب زیادہ تھے تو تم کامیاب نہیں ہو سکے، آئندہ بھی اگر زیادہ ہوئے تو تم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ واقع بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ مومنین کے ساتھ ہے. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو. جب انسان کے ساتھ صرف اللہ کی ذات ہو جائے، پوری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو پھر وہ اس انسان کا کچھ بگاڑے نہیں سکتی. دوستو اس کے اندر ہمارے لیے بھی اسباق ہیں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نعمت سے نوازتے ہیں، بجائے اپنی طرف نسبت کرنے کے اللہ کی طرف نسبت ہونی چاہیے. کسی کو اللہ آواز دے دیں، کسی کو مال دے دیں، کسی کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے دیں، دین سمجھنے کی توفیق دے دیں، تو ساری نسبتیں کس کی طرف ہوں بھائی؟ اللہ کی طرف ہوں. میں انسان کے اندر سے ختم ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی کہ اللہ کوئی ایسی بات بتائیے جس پر عمل کرنے سے تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے، کیونکہ کتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب بھی کوئی کام ہو تو میری طرف منسوب کر دیا کر کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا، اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا، اللہ کی مدد سے یہ کام ہوا. جب انسان اپنی نسبت کس کی طرف کر دیتا ہے؟ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، تو اللہ کی ساری نعمتوں کا کیا ہے بھائی؟ شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.